الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وفی شان حبیبہ ونبیہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذرا محبت دی آواز ہے سامنے اسپیکر کوئی بھی نہیں، آواز ذرا اچھی دی ہے، اسپیکر میں کہوں نہیں چلتا اچھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب التعظیم و توقیر بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، میری عزت والی مائیوں، بہنوں، بیٹیوں، سپیکر دے ذریعے میری آواز نو سماعت فرمان والی قابل عزت خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کائنات دے خالق و مالک و رازق اس کریم بادشاہ دے کرم اور مہربانی دی انتہا یہ ہے کہ اس نے نماز فجر بھی مسجد دے اندر باجماعت ادا فرمان دی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اپنا ذکر اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے ذکر پاک دا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ جامع مسجد بلال مدینہ دے سارے نمازی اور اس مسجد دے امام و خطیب تحریک دفاع ختم نبوت اور تحریک دفاع صحابہ و اہل بیت دے بہت عظیم کارکن حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشاد رسول فخری صاحب صد مبارکباد دے مستحق نے کہ کسی مسجد سرکار دی آمد دا ایک جلسہ، کسی وچ 2 جلسے، کسی وچ 3 پروگرام۔ جامع مسجد بلال مدینہ ایک ایسی مسجد ہے جس وچ سرکار دی آمد دے 12 جلسے۔ کتنے؟ 12۔ یہ 12 جلسے حضرت صاحب خود اکیلے نہیں کروا سکتے، یہ تساں بھائیاں دے، بزرگاں دے، دوستاں دے، نمازیاں دے، نوجوان بچیاں دے تعاون دے نال، محبت دے نال یہ پروگرام چلتے نے۔ یہ پروگرام کرنے بھی آسان نہیں، یہ پروگرام واسطے انتظامات کرنے بھی آسان نہیں، یقیناً بڑی محنت دی ضرورت ہے۔
یقیناً بڑی دلچسپی دی ضرورت ہے۔ میں دعا کردا کہ جس پاک نبی دے آمد دے تسی انتظام کیتا، انصرام کیتا، دوستاں نے وقت دیتا، ٹائم دیتا، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیتا، اللہ انہاں دیاں میریاں سب دیاں دین و دنیا دیاں ساریاں مشکلاں آسان فرمائے۔ اللہ میرے انہاں سارے بھائیاں دیاں، دوستاں دیاں، بزرگاں دیاں سب نو اللہ اپنی پناہ وچ فرمائے، اپنی امان وچ فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی دائمی محبت اس جہان وچ اور اس جہان وچ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ میں پوری کوشش کرانگا کہ میں سرکار دی عظمت دے حوالے دے نال چند ایک باتاں تھوڑی خدمت وچ گوش گزار کراں، لیکن تسی انتہائی توجہ فرمانی ہے، اور توجہ فرماؤ گے تو میرا وقت بھی ضائع نہیں ہوئے گا اور تہاڈا وقت بھی ضائع نہیں ہوئے گا۔ توجہ رکھو گے، دھیان رکھو گے کہ قرآن پاک پڑھیا جا رہا ہے، حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، سرکار دی شان دا بیان ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یقیناً سمجھ آئے گی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ دی اے بیٹا میرا بچہ تو ادھر اٹھا، ادھر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دیکھے جو تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، یا رسول اللہ دیکھے جو تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، والضحیٰ دے چہرے والے آ، واللیل دی زلفاں والے آ، حامیم دے کنڈل والے آ، طٰہٰ دے تاج والے آ، علم نشرہ دی مبارک سینے والے آ، ید اللہ فوق ایدیہم دے پاک ہتھاں والے آ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا رسول اللہ دیکھے جو تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، ایک میں ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، دیوار اس تو لے کے اس تک اور قبلہ کاری صاحب تو لے کے آخر تک جڑے مسجد ہی موجود بیٹھے نے سارے تے سارا جہان، سارا جہان، ایک میں ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی، اللہ بھی حوریں بھی
فرشتے بھی بشر بھی اللہ بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی۔ قرآن مجید دے جو میں نے مقدس کلمات تلاوت کرنے دیا شرف حاصل کیتا، اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے اور بڑی شان والے رسول ہیں، بڑی عزت والے رسول ہیں، بڑے مقام و مرتبے والے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی یحمد حمد بعد حمد، وہ ذات جس کی ہر لمحہ تعریف ہو، جس کی ہر گھڑی تعریف ہو، جس کی ہر ساتھ تعریف ہو، جس کی زمین کے چپے چپے پر تعریف ہو، جس کی آسمان کے کونے کونے میں تعریف ہو، جس میں عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم اشجار، عالم طیور، عالم وحوش، تمام انسانیت، 18,000 سے زائد مخلوقات، صحابہ کا رسول، حضرت ابو بکر صدیق کا آقا، حضرت عمر فاروق کا آقا، حضرت عثمان غنی کا آقا، حضرت علی پاک کا آقا، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی حضرت سیدنا طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جن کی ہر کوئی تعریف کرے۔ اور حافظ الحدیث صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک جیسا نہ پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ بعد میں کسی نے دیکھا ہے۔ اور سیدنا علی پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ خصوصیات عطا فرمائیں۔ کسی نبی کو توکل، کسی نبی کو صبر، کسی کو شکر، کسی کو عدل، کسی کو قناعت، کسی کو استغنا، کسی کو فقر، کسی کو تقوی، مگر مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل بھی پیدا فرمایا، صبر بھی عطا فرمایا، شکر بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا۔ میرے آقا جیسا حلیم ہی کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کریم ہی کوئی نہیں، میرے آقا جیسی عظیم ہستی کوئی نہیں۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ فرمایا ہر نبی کے اوصاف اکٹھے کر لیے جائیں۔ جب ہر نبی کے اوصاف اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر ذات مصطفیٰ کے اوصاف بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام بصیری سبحان اللہ، یہ وہ بصیری ہے جنہاں اتنا بیمار ہو گیا ہے، جنہوں ڈاکٹر نے کہا بس تو نہیں بچنا، حکماں نے کہا تو نہیں بچنا، اطباء نے کہا تو نہیں بچنا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے نہیں بچنا، میں جاندیاں ایک سرکار دے قصیدہ لکھ جاواں۔ کی کرا سرکار دا قصیدہ لکھا۔ انہیں قصیدہ لکھیا، اتے فالج دا مرض ہے۔ پھر ایک ایسی رات آئی، پھر سرکار خوابی تشریف لے آئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بصیری اٹھ،
امام بصیری عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تے بیماراں کئی سال ہو گئے نے میں کدی اٹھیا نہیں یا رسول اللہ اٹھ نہیں سکدا میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے رحمت والا ہاتھ پھیریا بس رحمت والا ہاتھ پھیرن دی برکت سی بصیری اٹھ کے کھڑا ہو گیا امام بصیری نے نبی پاک نو قصیدہ سنایا اس قصیدے دے چند ایک بند میں تھوڑی نظر کرنا چاہنا سنو گے ضائع تو نہیں کرو گے امام بصیری فرماندے نے هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاوال مقتحمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عربی قصیدہ ہے لیکن میں ہر اقتباس کا ترجمہ تشریح کرنا وقت اتنا متحمل نہیں لیکن بہرحال جو میں تھانوں امام بصیری دا جڑا اصل نقطہ نظر ہے وہ دینا چاہنا اس بندی میں تشریح بھی تھانوں کراں گا امام بصیری فرما دینے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ امام بصیری فرما دینے فَإِنَّ فَضَلَ رسول اللہ لیس لہو حد پاکستان دی حد دے امریکہ دی حد دے افغانستان دی حد دے سعودی عرب دی حد دے ہر حاکم وقت دی حکومت دی حد دے ہر عالم دین دی حد دے ہر کسی دی حد دی امام بصیری فرما دے نے فَإِنَّ فَضَلَ رسول اللہ لیس لہو حد نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام ایسی ہستی نے جنہ دی فضیلت دی حد دی کوئی نہیں جنہ دی فضیلت دی حد دی کوئی نہیں سرکار اتے کون کھلو کے حداں دسے اتے کون کھلو کے حداں دسے میں جس وقت پڑھدا پیا سی نا بند اسی وقت این میرے ذہن بخاری شریف دی حدیث آ گئی سنو امام بخاری فرما دے نے سنو توجہ دے نال سرکار جنگلی سفر فرما رہے نے ایک عرابی آیا اس عرابی کو سرکار نے اپنا تعارف کرایا تے سرکار نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں یہ حدیث پاک شاید تسی پہلے بھی سنی ہوگی لیکن سارے اقتباس نہیں سنے میں تو حدیث پاک دے سارے اقتباس سنانے سرکار فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں اس عربی نے کیا جناب ہر نبی دا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے جناب تھوڑا معجزہ کی ہے سرکار فرمایا میں تینوں معجزہ اپنی مرضی دے مطابق نہیں دسنا چاہتا دکھانا چاہتا تو دس تو کی دیکھنا چاہتا تو کی دیکھنا چاہتا ہے یہ ہر کوئی گل نہیں کر سکتا ہر بندہ کہے نہیں 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 اس نے کہا یا رسول اللہ او جڑا کیکر دا درخت کھڑا ہے نا وہ اگر چل کے تواڈے کول آ جاوے تو سنیا میں سمجھ لواں گا کہ تسی اللہ دے نبی ہو میرے پاک نبی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں میں کہاں تو چل کے آ جا بڑی بات ہے جا تو چلا جا جا اس درخت کے قریب کھڑا ہو جا اس درخت نو جا کے کہہ دے اے درخت تینو اللہ دے پاک نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں جا جلدی پہنچ جا جامع مسجد بلال مدینہ دے زندہ جاوید نمازی بیٹھے ہو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں علم دی مسرت تے بیٹھا میرا بھی درس و تدریس نال تعلق ہے تسی اے دسو درخت بندیاں دیاں گلاں سن دے نے تبرک الحمدللہ تسا ہی کھانا جو حضور دا میلاد تسا منانا تے تبرک دیاں ٹوکریاں الحمدللہ اللہ نے تواڈی قسمت جی رکھیاں اور دوجیاں کیوں کھاونا ہے یا دوجیاں نو اسی کھان کیوں دینا ہے
یہ تو انہوں ہی کھانا ہے جنہیں رسول پاک دے نعرے لاؤنے، نہیں سمجھے؟ جنہوں نے سرکار دے نعرے لانے نے، یہ تبارک اللہ نے انہوں دا حصہ رکھیا۔ درخت گلاں سن دے نے نہیں سن دے۔ اس عرابی نے کہا اے درخت تینوں اللہ دے پاک نبی بلا رہے نے، پتہ چلیا تیرا بلانا ہو رے، میرا بلانا ہو رے، نبی پاک دا بلانا ہو رے۔ اگر تو میری اتنی بات سمجھ گیا نا تو سمجھ لیں گا تیرا بلانا ہور، میرا بلانا ہور، نبی پاک دا بلانا ہور۔ جدو اے ربی نے کہا اے درخت تینوں اللہ دے پاک نبی پہ بلاندے نے، درخت زمین دا سینہ چیردہ ہویا، سرکار دی بارگاہ جا گیا۔ سرکار فرمایا دس بھائی، کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے، پر تھوڑی جی تسلی ذرا حال ہور بھی کرنا چاہنا۔ سرکار فرمایا جی ہو جی مرضی ہے تسلیاں کر۔ انہیں کہا جی یا رسول اللہ اے درخت واپس اپنی جگہ دے چلا جائے۔ سرکار فرمایا انہوں میں نہیں کہنا، تو کہہ دے کہ تینوں اللہ دے پاک نبی پہ فرما دینے جا واپس اپنی جگہ دے چلا جا۔ او درخت زمین دا سینہ چیردہ آیا، پھر واپس اپنی جگہ دے چلا گیا۔ اتھو تک تسی کئی باری حدیث پاک سنی ہوگی، جو اگلی بات امام بخاری نے لکھی ہے نا، میں وہ بھی تھوڑی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ امام بخاری فرماندے نے انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ ہن وہ چونکہ بدو ہے، نو مسلم ہے، نیا بندہ ہے، پڑھیا لکھیا نہیں، پتر نہ کرے دم نیا آدمی دین چاہی داخل ہویا، انہوں آداب دا نہیں پتا، انہوں تہذیب دا نہیں پتا، انہوں شرافت دا نہیں پتا، حضور کو بیٹھن اٹھن دا نہیں پتا۔ عرض کردہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا مینوں اجازت دیو، میں تو انہوں سجدہ کرنا چاہنا، میں تو انہوں امام بخاری فرماتے نے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میری شریعت غیر خدا تو بغیر سجدہ کسی نو جائز نہیں۔ میری شریعت پھر سن لاؤ، میری شریعت غیر خدا تو بغیر اللہ دی ذات تو بغیر کسی نو سجدہ جائز نہیں۔ اگر سجدہ جائز ہوتا سرکار فرمایا میں ہر عورت نو حکم دیندہ، ذرا حدیث توجہ نال سننی، حدیث توجہ نال سننی، میں ہر عورت نو حکم دیندہ وہ اپنے خاوند دی روٹی بھی تیار کر دی، اپنے خاوند دا بستر بھی تیار کر دی، اپنے خاوند دی جتنے بچے نے انہاں دی دیکھ بھال بھی کر دی، اپنے گھر دی صفائی بھی کر دی، اپنی ضروریات دی زندگی دی بھی خیال رکھ دی، لیکن روزانہ اپنے خاوند نو سجدہ بھی کر دی، روزانہ اپنے خاوند نو، لیکن میری شریعت یہ ہو جائے کم جائز نہیں، سجدہ صرف اللہ دی ذات نو ہے، سجدہ صرف اللہ دی۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ کمال کر دیتی، آپ فرمانے نے تاریخ بشر میں کوئی انسا نہیں ملتا۔ فخری صاحب میں کہنا سارے مل کے پڑھیے، حضور دی شان ہے، سارے مل کے پڑھی۔ تاریخ بشر میں کوئی انسا نہیں ملتا، تاریخ بشر میں کوئی انسا نہیں ملتا۔ اور اگلی گل سن کے، بے مثل بنایا ہے محمد کو خدا نے، بے مثل بنایا ہے محمد
کو خدا نے بے مثل بنایا ہے محمد. اور اگلی گل بڑی غور طلب ہے. اس دور میں انسان تھا مانند درندہ. اس تو بڑا درندہ اور کی ہو سکتا ہے کہ 7 بت خانہ کعبہ شریف دے باہر لٹکے ہوئے نے تے 360 اندر دے. نہیں سمجھے؟ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دینا، ماواں نو اپنے باپ دے انتقال تو بعد بیچ دینا، ماواں نو گروی رکھ لینا، ظلم کرنے، شرک کرنا، تشدد کرنا، کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی صبر نہیں، کوئی حوصلہ نہیں. لوگ انسان حیوان بن چکا ہے. حضرت شاہ نصیر فرما دے رہے اس دور میں انسان تھا مانند درندہ. اس دور میں انسان تھا مانند درندہ. سرکار کو بھیجا گیا آداب سکھانے. سرکار کو بھیجا گیا آداب سکھانے. اس عربی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی مینوں بڑی تعلیم دے دیتی ہے، بڑی تربیت فرما دیتی ہے، بڑی تہذیب سکھا دیتی ہے، لیکن یا رسول اللہ کی ہو گیا ہے؟ میں تہاڈا دیوانہ ہو گیا، میں عجیب و غریب کیفیت ہی کھڑا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پہلے قدم مبارک اگے کرو. میں کڑی عمران خان دی تعریف پہ کرے نا، میں تے اللہ دے جے سمجھ آوے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہ آوے تو میرا کیڑا زور ہے. اس عربی نے عرض کی تھی، صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلے قدم مبارک اگے کرو. سرکار نے قدم مبارک اگے کیتا. عربی کہندا ہے یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں تہاڈا قدم مبارک چومنا چاہندا وا. سرکار نے فرمایا تینوں اجازت ہے چوم لا. جدو چوم ہٹیا سرکار نے قدم شریف پیچھے کر لیا. پھر عربی ہاتھ بن کے کھڑا ہے، عرض کردہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. جنہیں نبی پاک نو ویکھیا ہے خدا دی قسمیں پھر وہ ویکھدا ہی رہا ہے. پھر وہ جنہیں ویکھیا نا سرکار نو وہ پھر ویکھدا. او کہندا ویکھیا جہان سارا آپ دی مثال کوئی نہیں. میں اگلا شعر تو نہیں سنانا، تھوڑا ذوق اس سال تھوڑا ہے. او کہندا ویکھیا جہان سارا آپ دی مثال خدا دی قسمیں. آپ جیا نفیس انسان، آپ جیا شریف انسان، آپ جیا شریف الطبع، آپ جیا کریم، آپ جیا مہربان، آپ جیا بندہ پرور، آپ جیا عظیم، آپ جیا کریم، آپ جیا سخی، آپ جیا سخی کائنات اچ کوئی نہیں. مدینہ منورہ اچ نوجوان کھڑے نے، وہ نوجوان کہندے نے ڈیبیٹ کرنی. ٹی وی تے ڈیبیٹ ہوندی، ایک موضوع دتا جاندہ اس تے سارے لوگ بول دیں، کچھ حق وچ بول دیں، کچھ مخالفت، انہوں ڈیبیٹ کیا جاندہ ہے. نوجوان کھڑے نے، وہ کہندے نے ڈیبیٹ ہی ہے، موضوع ہی ہے، یہ دسنا ہے کہ دنیا وچ سب تو زیادہ سخی کون ہے. سب تو زیادہ سخی میرے آپ بزرگ بیٹھے نے، میرے آپ بھائی بیٹھے نے، میرے جوان بیٹھے نے، میری بات سمجھن گے کہ دنیا وچ سب تو زیادہ سخی کون. مدینہ منورہ دا ایک جوان بولیا، انہیں کیا حاتم تائی بڑا وڈا سخی ہے. انہیں کہا دلیل دینی پڑی ہے، دلیل دینی. انہیں کہا جی دلیل ہی آئے کہ او دے 7 دروازے سی. اتنے 7 دروازیاں تو خیرات ونڈدا سی.
پہلے ایک دروازے تو خیرات مندا سی، او سائل اگر وہ جھولی نہیں سی بھرتی پھر دوجے دروازے تے آ جاندہ سی، دوجے دروازے تو جھولی نہیں سی بھرتی پھر تیسرے دروازے تے آ جاندہ سی، چوتھے تے آ جاندہ سی، پنجویں چھویں ستویں دوتے حاتم تائی کسی نو نہیں سی کہندا تو اس دروازے تو بھی خیر لئیے، ان اتھے بھی آ گیا، ان اتھے بھی آ گیا، ان اتھے بھی آ گیا ہے، نہیں انہاں جوانہ دو جوان اور بھی کھڑے نے، ذرا سبحان اللہ اچھی کہو گے تے ہاں اللہ مدینہ منورہ دی سرزمین دوتے اونا جوان آئی دو جوان اور کھڑے نے، ایک جوان دا نام امام حسن، دوجے جوان دا نام امام حسین، ایک دا نام امام حسن دوجے دا نام ہاں میں جس وقت کیا نا امام حسن امام حسین ملک پاکستان دا ایک عظیم شاعر ہے ادنا افتخار عارف، بہت ہائی فائی شاعر ہے، بہت اس نے حضرت علی پاک دی شان بھی لکھی ہے، انہیں نبی پاک دی بھی شان لکھی تھی، اس نے امام حسین دی شان بھی لکھی ہے، میں کہنا تو اڈی نظر کاری دیا اور افتخار عارف کہنا ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، بہت چھوٹی دا کلام ہے آج تک تسی نہیں سنے ہوگا، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، وہ علی کا ایک سجدہ کٹ رہا تھا وقت فجر، وہ علی کا ایک سجدہ کٹ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، وہ علی کا ایک سجدہ کٹ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، اور سنت پیغمبر خاتم سجدے کا طول، میں کہنا افتخار عارف نے کمال کر دیتی، وہ کہنا سنت پیغمبر خاتم سجدے کا طول، کل نبی سجدے میں تھے، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے، پھر سنو سنت پیغمبر خاتم سجدے کا طول، افتخار عارف کہندا ہے سجدے طویل کرنے اے نبی پاک دی سنت ہے، نبی پاک دی سنت پیغمبر خاتم سجدے کا طول، کل نبی سجدے میں تھے، حضرت امام حسین نو جدو شہید کیتا گیا سی نا آپ سجدے ہی سن، آپ کتے سن
آپ دا سر مبارک کتے سی؟ خدا کی عزت کی قسم امام حسین کو سر سجدے میں رکھتے ہوئے تو ہر ایک نے دیکھا مگر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ سنت پیغمبر خاتم سجدے کا طول، کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے، اور کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ مدینہ منورہ دو نوجوان کھڑے نے، ایک جوان دا نام امام حسن، دوجے جوان دا نام امام حسین۔ انہوں نے کہا جوانو تساں صحیح آکھیا ہے، پر کائنات وچ مصطفیٰ تو بڑا سخی کوئی نہیں۔ دل کرے سبحان اللہ کہے دینا، نہ کرے تو میرا کیڑا زور ہے۔ سرکار تو بڑا ساڑھے نانا جی تو بڑا سخی کوئی نہیں۔ انہاں کیا جناب دلیل دیو، انہاں کیا دلیل دیو۔ حضرت امام حسن امام حسین نے دلیل دی تھی، فرمایا ساڑھے نانا جی اتنے بڑے سخی سن، انہاں دے دروازے تے صدیق اکبر آیا، انہاں دے دروازے تے فاروق اعظم آیا، انہاں دے دروازے تے عثمان غنی آیا، انہاں دے دروازے تے علی المرتضی آیا، انہاں دے دروازے تے حبشے دا او بلال آیا۔ خدا دی قسم جڑا جڑا آیا سرکار نے اتنا دیتا، اتنا دیتا، اتنا دیتا، اتنا دیتا۔ لین والیاں دیاں جھولیاں تنگ پہ گئیاں، سوال مک گئے، حاجتاں پوریاں ہو گئیاں، مگر سرکار دے کرم دے خزانیاں دے منہ کھل گئے۔ سرکار دے کرم دے خزانیاں دے منہ کھل گئے، تے جڑا سائل ایک دروازے تو خیرات لے کے جاندہ سی، او دی جھولی اتنی بھر جاندی سی، او دوسرے دروازے تے جان دی ضرورت نہیں سی پیش آتی۔ او ایک دروازے تو خیرات لے کے جاندہ سی، جگ دا داتا بن جاندہ سی، آندہ سی سائل سی، آندہ سی محتاج سی۔ حدیث پاک جاندہ ہے، ایک عورت آئی مدینہ منورہ، انہیں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے تو میں نے خوشبو چاہی دی، تو میں نے خوشبو عطا فرماؤ۔ سرکار نے نہیں فرمایا خاتون میری کیڑی کوئی عطریات دی دکان ہے یا میں کیڑا عطر بیچدا، جا کسی مدینہ منورہ دے کسی دکان تو عطر خرید لا۔ میں تا دین مذہب دا کم کردا، شریعت دا کم کردا، تو میرے کل دین دیا گلاں پوچھ، شریعت دیا گلاں پوچھ، قرآن پوچھ، حدیث پوچھ۔ یہ کیڑا کام ہے جو میری بیٹی دی شادی ہے تو میں نے سرکار خوشبو چاہی دی، مگر انہوں پتہ ہے تھے جڑا سوال کریے سائیں ٹھکران دے تھے، جڑا سوال کریے سائیں مہربانی فرما دیں دے نے۔ سرکار فرمایا جا خاتون گھرو جا کے ایک بوتل لے کے آ۔ وہ عورت بوتل لے کے آ گئی، میرے پاک نبی علیہ السلام اٹھے، سرکار ایک چار پائی تے آرام پہ فرمان دینے، حضور نے اتنے ایک چادر پائی ہے، حضور اٹھے، اٹھ کے نا اے انگلی مبارک ایتھے رکھی تے اس خاتون نے کیا کہ بوتل تھلے کر، انہیں بوتل تھلے کی تھی، ایک قطرہ مبارک سرکار دے پسینہ مبارک دا بوتل اچ گریا یا دو، سرکار فرمایا ڈھک لا، ڈھانپ لا، محفوظ کر لا، جدو اپنی بیٹی نو تو غسل کرا لے، وضو کرا لے، صاف کپڑے پوا لے، پوری طرح دلہن بنا لے، تے اے جڑی خوشبو ہے نا اے تو او دے سارے چلانی ہے۔ کتھے لانی ہے؟
میرے دوستو امام بخاری نے لکھیا ہے اس عورت دی نسل جو جیڑا بھی بچہ پیدا ہوندا سی اس عورت دی نسل جو جیڑا بچہ پیدا ہوندا سی او دے ساری جو خوشبو آندی سی ارے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی تو ساتھ میں بھی انشاءاللہ خالی نہیں جانا منگتے خالی ہاتھ کتنی ملی خیرات نہ پوچھو کتنی ملی خیرات ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کا کرم بس ان کا کرم ہے یارو ان کے کرم کی بات ان کا کرم بس ان کا کرم ہے ان کا کرم بس خدا دی قسم ہے تینوں مینوں اللہ نے انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا ماں باپ دیتے بہن بھائی دیتے بیٹے بیٹیاں دیتیاں والدین والی نعمت دیتی مکان دیتے اچھے کاروبار دیتے کائنات دیتے عزت دیتی ایک کہندہ صدقہ ہے کل جدو فوت ہو جانا ہے لوگاں نے غسل دے کے کفن پہنا کے نعرے مار کے خوشبوئاں لگا کے جنازہ پڑھا کے قبر چھوڑ دینا جدو سارے چھوڑ کے چلے جان گے ادو میلاد والا نبی قبر ہی تشریف لے آئے گا تے جدو پل سرحد دوتے تھلے آگ پئی جلدی ہے اتے خاردار تاران دی پل بنی ہے اتو انسان بے گزر دینے تے میرے پاک نبی اس پل دے قریب دعا پہ فرمان دینے یا رب سلم امتی یا اللہ میری امت نو خیریت نال گزار دے اتنیاں زبانہ بہر آ جانیاں نے پیاس دے نال عجیب و غریب کیفیت ہونی ہے میرے پاک نبی نے فرمانا ہے انہوں حوض کوثر پلاؤ میرے بھائیوں میرے دوستو ترازو تکڑیاں دوتے جدو اعمال پہ تل دے ہونے نے سرکار نے قریب کھڑے ہونا اے عزتاں اے عظمتاں شان اے مقام کدا صدقہ ملیا میں اپنی بات سمیٹ رہا ختم کر رہا امام بصیری فرما دینے فَإِنَّ فَضَلَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ نبی پاک علیہ السلام ایسے نبی جنہ دی فضیلت دی حد دی کوئی نہیں جنہ دی فضیلت دی حد دی کوئی نہیں فَيُورَبُ أَنُو نَاتِكُن بِفَمِهِ اور میری زبان ایسی طاقت نہیں میں نبی پاک دی عزت دی حداں بیان کرا اچھا میں اپنی بات ختم کردہ لنگر آ گیا جب امام بصیری یہ سنا رہے سن اچھا سرکار نے انج نہیں فرمایا بصیری یہ کی کہندہ پہ آئیں یہ کی کہہ رہے ہیں ایک اللہ نہ کر ایک اللہ کرن والی یا نہیں امام بصیری یہ جو گلہ نہیں کری دیا نہیں نبی پاک علیہ السلام خوش ہو رہے نے تے خوش ہو کے امام بصیری نو سرکار نے اپنی چادر عطا فرمائی امام بصیری فرماندے نے میں صبح اٹھیا میرا کمرہ نور نال بھریا پیا ہے خوشبوئاں پیاں دیاں نے میری سراندی چادر ہے اس چادر جو سرکار دی خوشبو پیاں دی ہے اس بصیر شاعر جیک مجذوب رہندا سی تسا شاید مجذوب ویکھے ہوئے مجذوب جڑے انہیں بول دے نے اے
نہ بیٹا مجذوب بولتے نہیں، اور جدو بول پویں نا مجذوب بڑی توجہ رکھو، جدو بول پویں تے انہاں دے بولن تے اللہ بیڑے پار کر دیتا، یا وہ بولتے نہیں یا بول پویں، نہیں سمجھے تے بیڑے پار ہو جاتے۔ شاہ نصیر نے کمال کر دیتی، شاہ نصیر فرماتے ہیں دیوان کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوان کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اتھے ایک مجذوب رہندا سی، صبح امام بصیری اپنے شہر جو باہر پہ جاندہ ہے، اس مجذوب نے کہا مولوی صاحب، انہیں کہا جی صاحب، انہیں کہا میں نے قصیدہ سنا۔ امام بصیری فرمایا میں تو کئی قصیدے لکھیں، تو کیڑا سننا چاہنا ہے؟ انہیں کہا مولوی صاحب میرے کو گلہ نہ لکاؤ، میں بہتا نہیں بولتا ہوں جس قصیدے تے رات سرکار نے چادر عطا فرمائی جی، اس قصیدے دا آخری بند تے بیان ختم۔ امام بصیری فرمانے نے، اور یہ دعا بھی ہے، اور کسی بندے دی اگر دعا قبول نہ بھی ہوندی ہوئے تے اے بند امام بصیری دا پڑھے تے انشاءاللہ دعا قبول ہوئے گی۔ امام بصیری فرماتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ اپنے آپ نو نہیں، میں مصطفیٰ دا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ پیش ہویا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصہ حسین ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ تو آغاز بات تھا۔ اصل گل یہ ہے کہ لمبے موضوع سنن واسطے بڑا وقت چاہیے، اور صبح دوستاں کو ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی دے جانا، ورکنگ ڈے ہے۔ میں تساں دوستاں دی عزت نو سلام پیش کردا، تسی بڑے صاحب عقیدہ لوگ ہو، خوش بخت لوگ ہو، خوش نصیب ہو، جڑے اللہ رسول دے ناں دے اتے حاضر بھی ہوندے ہو تے اللہ رسول دے ناں دے اتے لنگر بھی ونڈن رہے ہو۔ اللہ اس مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا مجاہد ملت، مجاہد اہل سنت، مولانا قاری محمد ارشاد رسول فخری صاحب، اللہ انہاں نو مینوں تساں ساریاں نو اللہ پاک دو جہان دیاں عزت عطا فرمائے، دو جہان دیاں برکتاں عطا فرمائے، دارین دیاں سعادتاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔